بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ماڈرن دیوانی کیلی گرافی اسکرپٹ کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کلاس۔ تو جی آج ہماری کلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کیلی گرافی کے ساتھ اپنا تعارف کروائیں اور کیلی گرافی کا تعارف اپنے ساتھ کروائیں۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف کرانا بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلی کنڈیشن یعنی آپ کا تعارف کیلی گرافی سے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کتنی کیلی گرافی آتی ہے، اور جبکہ دوسرے تعارف یعنی کیلی گرافی کا آپ سے تعارف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کتنا پتہ ہے کہ کیلی گرافی کیا کیا چیزوں میں ہوتی ہے، اور کیلی گرافی کتنی ٹائپس کی ہوتی ہے، اور کیلی گرافی کس طرح سے کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا کوشچن ہمارے پاس آتا ہے واٹ از کیلی گرافی، یعنی کیلی گرافی کیا ہوتی ہے؟ تو کیلی گرافی ہوتی ہے دا آرٹ آف بیوٹیفل ہینڈ رائٹنگ۔ اس چیز کو اگر سمجھیں تو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی کسی بھی لینگویج میں آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہوگی خوبصورت طریقے سے ہوگی نا، اس کو ہم کیلی گرافی کہہ سکتے ہیں۔ انگلش میں دیکھا جائے تو ہمارے جو ہے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی رائٹنگ جو ہمیں سنائی دیتی ہے وہ ہوتی ہے کرسیو ہینڈ رائٹنگ، جو کہ بہت ہی ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے، اور اس کو عام رائٹنگ سے ڈفرینٹ کرنے کے لیے ایک نام دے دیا گیا ہے جسے کہتے ہیں کرسیو۔ اسی طرح ہی ڈفرینٹ لینگویجز میں چائنیز کی اپنی اسکرپٹ ہوتی ہے، عربک کی اپنی ہوتی ہے، اردو کی اپنی ہوتی ہے، انگلش کی اپنی ہوتی ہے۔ اس طرح ڈفرینٹ زبانوں کی ڈفرینٹ اسکرپٹس ہوتی ہیں، ڈفرینٹ کیلی گرافی ہوتی ہے، جس کو خوبصورت انداز سے لکھیں تو اس کو ہم کیلی گرافی کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس میجر کون سے اسکرپٹس ہوتے ہیں عربک کے اندر؟ ہم کیونکہ عربک کیلی گرافی کر رہے ہیں تو اس لیے ہم دیکھیں گے ہمارے پاس میجر کون سے اسکرپٹس موجود ہیں عربک کیلی گرافی میں۔ تو سب سے پہلا آ جاتا ہے خط نسخ، دوسرا آ جاتا ہے ہمارے پاس خط دیوانی، تیسرا خط ریکا، اور چوتھا خط نستعلیق، اور پانچواں خط ثلث، جس کو انگلش میں تلوت بھی کہتے ہیں۔ ڈفرینٹ ایریا کے لوگ ڈفرینٹ ایکسنٹ رکھتے ہیں، اس لیے ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ طریقوں سے اس کو بلاتے ہیں ان ساری جو ہے نا اسکرپٹس کو۔ اور اسی طرح ہی ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے مین چیز آتی ہے خط کیا ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے نیکسٹ پڑھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی کے لیے انٹروڈکشن کے لیے ہم دیکھیں گے کہ خط کیا ہے۔ خط کہتے ہیں لائن کو، ڈیزائن کو اور کنسٹرکشن کو، یعنی خط کے ذریعے سے ہم خط کو ملا کر لائن بھی بنا سکتے ہیں، خط کو آپس میں ملا کر ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں، اور خط کے ذریعے سے ہم حروف کی کنسٹرکشن کرتے ہیں، یعنی کتنے خط ہوں گے تو ایک الف لکھا جائے گا، کتنے خط ہوں گے تو ایک با لکھا جائے گا، یا پوری حروف تہجی یا کوئی بھی کمپوزیشن ہم بنا رہے ہیں وہ ساری کی ساری ہماری ایک خط پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ تو اس لیے ہمارا کیلی گرافی کے سیکھنے کے لیے خط کو بہترین طریقے سے سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آخری چیز کہ عربک کیلی گرافی کی امپورٹنس کیا ہے۔ سب سے بڑی امپورٹنٹ پارٹ جو یہ پے کرتی ہے اس کی پینٹنگ، وہ ہے کہ یہ ایسی پینٹنگ نہیں ہوتی جو کہ ہماری اس طرح کی ہو جس میں کوئی انسانی شکل بن رہی ہے، یا کسی بھی قسم کی کوئی شکل ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ نہیں بنتی، کیونکہ اکثر جو ہے کہا جاتا ہے کہ ایسی پینٹنگز جس میں شکل شباہت اس طرح کی کوئی بھی چیز آ رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، حلال نہیں ہوتی بنانی۔ تو ہم اس چیز سے ہٹ کر اگر کوئی خوبصورتی سے رنگوں کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم عربک کیلی گرافی سے پینٹنگ بناتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ کیا آ جاتا ہے ہمارے پاس، انڈرسٹینڈنگ۔ قرآن کے حروف کو بہت دھیان سے، آرام سے، پیار سے، محبت سے ہم لکھتے ہیں دیکھ کر قرآن سے، تو ہماری قرآن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے۔ ایک حرف کو ہم دیکھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک حرف کو جب ہم لکھتے ہیں نا دھیان کے ساتھ، تو ہمارا قرآن کے ساتھ پیار جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ہم قرآن کے ساتھ زیادہ اٹریکٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم کسی آیت یا کسی بھی لائن کو، کسی بھی آیت کو، سورت کو، کسی بھی چیز کو خوبصورت طریقے سے، پیار سے، محبت سے لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا کیا نتیجہ آتا ہے، ہمارا سٹریس جو ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، جو کہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ، خاص کر جو ٹین ایجرز ہیں ان کو بہت زیادہ سٹریس محسوس ہوتا ہے اپنی زندگی میں،
عربک کیلیگرافی کی پینٹنگ اور عربک کیلیگرافی کو سیکھنا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کا سارے کا سارا سٹریس بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور ہماری روحانی تربیت بھی ہوتی ہے اس سے کہ ہم نے اپنا ٹائم موبائل فونز کے ساتھ یا اپنا ٹائم انٹرنیٹ پہ فضول کی سرفنگ کرنے کے علاوہ ہم اپنا کام کسی ایسی پروڈکٹیوٹی کے اندر گزاریں کہ ہم جو ہیں بہترین طریقے سے اپنے اس ٹائم کو استعمال کر سکیں. اور جب ہم اپنے ٹائم کو کیلیگرافی عربک کیلیگرافی کے تھرو پینٹنگ بنانے میں استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے تھرو ہم اپنے گھروں کو سجا سکتے ہیں، اس کے تھرو ہم کما سکتے ہیں، اس کے تھرو ہم دوسروں کو سکھا سکتے ہیں. تو بہت سی چیزیں اس ساری پروسیس کے اندر آ جاتی ہیں. اب یہ تھا کیلیگرافی کا بیسک انٹروڈکشن کہ کیلیگرافی ہوتی کیا ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. تو اس کلاس میں صرف اتنا ہی، باقی انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کلاس میں سیکھیں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.